مجھ سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ معزز ناظرین کرام، میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج ایک مرتبہ پھر یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی آج چوتھی یعنی اس مہینے کی 27ویں رات ہے، چوتھی طاق رات ہے، اور یہ ان راتوں میں سے ایک رات ہے جن میں ہم شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، اور ہمیں سے بہت سارے لوگ آج کی رات عبادت میں مشغول ہوں گے، تلاوت میں مشغول ہوں گے، ذکر میں مشغول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری جملہ عبادات کو قبول فرمائے، ہمیں ریاکاری سے بچائے، ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اور جس وائرس سے اس وقت پوری دنیا اور ہمارا ملک دوچار ہے، رب العالمین اس وائرس سے، اس مرض سے، اس بیماری سے ہم سب کو جلد سے جلد راحت عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی بیمار ہیں رب العالمین ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلی 3 طاق راتوں میں ہر طاق رات میں ایک الگ موضوع کے ساتھ ایک خصوصی خطاب میں نے آپ کے سامنے یوٹیوب کے ذریعے سے کیا۔ آج ہماری جو گفتگو ہوگی اس کا موضوع ہے جہنم اور اس کی ہولناکیاں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمارے اعمال کی بنیاد پر آخرت میں جو جزا اور سزا رکھی ہے، تو وہاں 2 جگہیں ہیں، 2 مقامات ہیں۔ ایک جگہ ہے جس کا نام جنت ہے، جو اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے، اور دوسری جگہ ہے جس کا نام جہنم ہے، جو اللہ کے نافرمان، اللہ کے گنہگار، مشرک اور کافر بندوں کے لیے۔
جنت کی طرف بار بار قرآن و حدیث میں رغبت دلائی گئی ہے، جنت کا شوق دلایا گیا ہے، جنت کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ لوگوں کے اندر پیدا کرنے کی تلقین کی گئی ہے، تو جہنم سے قرآن و سنت میں بار بار پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جہنم ہے کیا چیز، یہ جہنم کیسی ہے، اور جہنم کا عذاب کیسا ہوگا، جہنم میں کون کون سی سزائیں ہوں گی، جہنمی کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، جہنم کی آگ کیسی ہوگی، جہنم میں کون لوگ زیادہ ہوں گے۔ ان تمام سوالوں کا انشاءاللہ آج کے خطاب میں جواب دینے کی آپ کو کوشش کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیات پڑھی ہیں وہ قرآن کریم کے 30ویں پارے کی سورہ نبا کی کچھ آیات ہیں۔ آئیے پہلے انہی آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں بیٹھی ہے۔ گھات کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جنگل میں شکاری جو ہوتا ہے اپنے شکار کو کیچ کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے وہ ایک جگہ چھپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اور ایسے حساب سے بیٹھا رہتا ہے کہ شکار کو محسوس نہ ہو کہ میں چھپ کر کے بیٹھا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں گھات میں بیٹھنا۔ اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا جہنم کے لیے، ان جہنم کانت مرصادا، میرے بندو جس جہنم سے تم غافل ہو، جس جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی چنتا نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، وہ جہنم تو تمہیں شکار کرنے کے لیے اور تمہیں پکڑنے کے لیے، تمہیں گرفتار کرنے کے لیے وہ تو گھات لگا کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، میرے بندو جہنم تو گھات لگا کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ للطاغین مآبا، اور وہ جہنم اللہ کے نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے، سرکش لوگوں کا ٹھکانہ ہے، اللہ کی شریعت سے بغاوت کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے، اللہ کے قوانین کی مخالفت کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، اور اس جہنم میں کوئی ایسا نہیں کہ آج گئے کل نکل گئے، اس میں مدتوں تک پڑے رہنا ہے، بلکہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کریں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لابثین فیہا احقابا، ایک لمبے پیریڈ تک، مدتوں تک وہ جہنم میں پڑے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ جہنم کے اندر کوئی ٹھنڈک محسوس نہیں کریں گے، گرمی لگے گی، تپش لگے گی، پیاس لگے گی، مگر جہنم میں ٹھنڈک نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ ٹھنڈی ہوا ہوگی، نہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ تو اس کے اندر ٹھنڈک تمہیں ملے گی، نہ پانی تمہیں ملے گا۔ الا حمیما وغساقا، اگر جہنم کے اندر تمہیں ملے گا یا تو کھولتا ہوا پانی ملے گا یا پیپ اور مواد ملے گی۔ جزاء وفاقا، یہ ان لوگوں کا پورا بدلہ ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، جنہوں نے اللہ کے حکام سے بے پرواہ ہو کر کے، غافل ہو کر کے زندگیاں گزاری ہیں، یہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں رب العالمین نے جہنم کا ایک ہلکا سا نقشہ کھینچا ہے میرے بھائیوں، لیکن آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس جھلک کو دیکھنے کے بعد انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اتنی تکلیف ہوگی، اتنی اذیت ہوگی۔ اور ابھی آگے جب ہم آیات اور حدیثیں آپ کے سامنے پیش کریں گے تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ وہ جہنم کس قدر ہولناک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ جہنم کے بارے میں جب قرآن و حدیث کی یہ باتیں پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو ہمیشہ اللہ سے جہنم کی پناہ طلب کرتا ہے، اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے کہ اللہ تو جہنم سے ہمیں بچا لے۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، صحیح بخاری کتاب الدعوات حدیث نمبر 6408 اور صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا حدیث نمبر 2689۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان للہ ملائکۃ، اللہ کے کچھ خاص فرشتے ہیں، یطوفون فی الطرق، جو راستوں میں گھومتے رہتے ہیں، یلتمسون اہل الذکر، وہ تلاش کرتے رہتے کہ کہاں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔
فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تنادوا هلموا الى حاجتکم، جب انہیں کہیں کچھ لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، تو فرشتے آپس میں کہتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، او فرشتو آ جاؤ، یہاں اپنے مطلب کی مجلس جمی ہوئی ہے، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہاں نبی کی حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں۔ قال فیحفونہم باجنحتہم الی السماء الدنیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ فرشتے اس ذکر کی مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور آسمان دنیا تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے، یعنی آسمان دنیا تک وہ فرشتے قطار در قطار اس مجلس کو ذکر کرنے والوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ قال فیسألہم ربہم، پھر جب وہ اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے ما یقول عبادی، میرے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ قالوا یقولون، اے اللہ، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیرے بندے تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، وَيُكَبِّرُونَكَ تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، وَيُحَمِّدُونَكَ تیری حمد بیان کر رہے تھے، وَيُمَجِّدُونَكَ تیری بزرگی بیان کر رہے تھے۔ قال فیقول، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہل رعونی، اے فرشتوں کیا میرے بندوں نے میرا دیدار کیا ہے؟ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں نہیں اے اللہ، انہوں نے تجھے دیکھا تو نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو کیا کریں گے؟ فرشتے کہتے ہیں لو رعوک کانوا اشد لک عبادتا، اے اللہ اگر تیرے بندے تجھے دیکھ لیں تو اور بھی زیادہ تیری عبادت کرنے لگیں گے، واشد لک تمجیدا وتحمیدا، اور اے اللہ اور بھی زیادہ تیری بڑائی اور بزرگی بیان کریں گے، واکثر لک تسبیحا، اور زیادہ تیری تسبیح بیان کریں گے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے ما یسألونی، میرے فرشتے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یسألونک الجنہ، اے اللہ تیرے فرشتے تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھے گا ہل رعوہا، اے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں نہیں اے اللہ تیرے بندوں نے جنت کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے کیف لو رعوہا، میرے بندوں اگر میرے فرشتوں اگر میرے بندے جنت کو دیکھ لیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ اگر تیرے بندے اس جنت کا دیدار کر لیں گے، اس جنت کو دیکھ لیں گے، کانوا اشد علیہا حرصا، تو جنت کے اور زیادہ طلبگار ہو جائیں گے، واشد لہا طلبا، جنت میں جانے کا شوق ان کا اور زیادہ بڑھ جائے گا، جنت میں جانے کی تڑپ ان کی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ پھر اللہ سوال کرتا ہے مما یتعوذون، میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ میرے بندے پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں من النار، اے اللہ تیرے بندے جہنم سے تیری پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے ہل رعوہا، کیا میرے بندوں نے جہنم کا دیدار کیا ہے، جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں لا واللہ یا ربی، اے ہمارے پروردگار تیرے بندوں نے جہنم کا دیدار نہیں کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کیف لو رعوہا، اگر میرے بندے اس جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں لو رعوہا کانوا اشد منہا فرارا واشد لہا مخافا، اے اللہ اگر تیرے بندے اس جہنم کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ جہنم سے دور بھاگتے اور زیادہ جہنم سے ڈرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہتا ہے فاشہدکم انی قد غفرت لہم، اے میرے فرشتوں میں تم کو گواہ بناتا ہوں میں نے اپنے ان تمام بندوں کو معاف کر دیا ہے۔ قال یقول ملک من الملائکہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان فرشتوں میں ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ فیہم فلان لیس منہم انما جاء لحاجہ، اے اللہ جہاں پر یہ مجلس جمی ہوئی تھی، جہاں لوگ جنت کی دعا کر رہے تھے، جہاں لوگ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، اے اللہ وہاں ایک آدمی گزر رہا تھا، کسی کام سے جا رہا تھا، وہ اس مقصد کے تحت وہاں نہیں بیٹھا تھا، اچانک گزر ہوا وہاں پر وہ بیٹھ گیا، تو اے اللہ کیا اس کو بھی تیری بخشش حاصل ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، میرے بندو یہ وہ مجلس ہے، یہ وہ لوگ ہیں جہاں بیٹھنے والا کوئی بد نصیب نہیں ہے، یہاں بیٹھنے والے سارے کے سارے لوگوں کی میں نے بخشش کر دی۔ اللہ اکبر۔
کاش کہ ایسی مجلسیں ہم اور آپ اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے سماج میں ایسی مجلسیں ہم منعقد کرتے اور جنت کا سوال اپنے رب سے کرتے، جہنم سے پناہ اپنے رب کی طلب کرتے۔ میرے بھائیوں، جہنم وہ چیز ہے، جہنم وہ جگہ ہے کہ اگر اہل ایمان اس کو دیکھ لیں تو اور زیادہ جہنم سے دور بھاگیں۔ اب آئیے ذرا ہم قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں جہنمیوں کا کھانا کیا ہوگا، جہنمی کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے۔ قرآن کریم اٹھائیے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی خوراک کیا ہوگی اللہ نے اس کا ایک نقشہ کھینچا۔ اللہ نے فرمایا من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید، جہنم کے اندر لوگوں کو پیپ اور مواد پلایا جائے گا، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، وہ اس پیپ اور مواد کو بڑی مشکل سے اپنے حلق کے نیچے اتارنے کی کوشش کرے گا، بڑی مشکل سے اسے نگلنے کی کوشش کرے گا، ولا یکاد یسیغہ، لیکن وہ اسے نگل نہ پائے گا، اسے حلق کے نیچے نہیں اتار پائے گا، ویاتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت، اس کو موت ہر طرف سے گھیر لے گی، ہر طرف سے اس کے اوپر موت آئے گی، لیکن وہ مرے گا نہیں، وما ہوا بمیت، بار بار اس کو تڑپایا جائے گا، بار بار تکلیف دی جائے گی، موت کی جیسی تکلیف تو آئے گی لیکن وہ مرے گا نہیں، ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے بعد بھی اس کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ سورہ صافات اٹھائیے، سورہ صافات کی آیت نمبر 62 سے لے کر کے 67 دیکھ لیجئے۔ اللہ نے جہنمیوں کے کھانے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، میرے بندو ہم نے جنت کا تذکرہ تمہارے سامنے کیا، اب تم ذرا بتاؤ کہ جنت زیادہ بہتر ہے اور جنت کے اندر جو مہمان نوازی کی جائے گی جنتیوں کی وہ زیادہ بہتر ہے یا زقوم کا درخت زیادہ بہتر ہے؟ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے زقوم کے درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ اور آزمائش کا سبب بنایا ہے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، اور یہ جو زقوم درخت ہوگا یہ جہنم کی جڑ کے اندر نکلے گا۔ عجیب بات ہے، آج تک آگ سے کوئی پیڑ نہیں نکلا، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت اس پیڑ کے اندر ہوگی۔ یہ پیڑ دنیا میں کہیں نہیں نکلتا، یہ درخت دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا، یہ نکلے گا تو کہاں نکلے گا؟ فرمایا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ پیڑ جہنم کی جڑ میں نکلے گا۔ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس درخت کے جو پھل ہوں گے وہ اتنے بدصورت ہوں گے، وہ اتنے بد شکل ہوں گے، وہ دیکھنے میں اتنے ڈراؤنے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر معلوم ہو رہے ہوں گے، گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ہوں گے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور یہ جہنمی اس زقوم کے پھل کو کھائیں گے، اس زقوم کے درخت کو کھائیں گے اور اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، اور پھر ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی بھی ڈالا جائے گا۔ یہ ہوگا جہنمیوں کا کھانا۔ اور آگے بڑھیے، سورہ دخان کی آیت نمبر 43 سے لے کر کے 49 تک آپ دیکھیے، وہاں پر بھی اللہ نے جہنمیوں کے کھانے کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، بے شک زقوم کا درخت یہ گنہگاروں کا کھانا ہے، یہ اللہ کے نافرمانوں کا کھانا ہے، اور یہ تلچھٹ کی طرح ہے جو کسی برتن کے بالکل اندرونی حصے میں جو تیل بچتا ہے جس کو ہم تلچھٹ کہتے ہیں، اس تلچھٹ کی طرح یہ ہوگا۔ یغلی فی البطون، اور یہ پھل جب جہنمی کھائیں گے وہ ان کے پیٹ میں جانے کے بعد کھولے گا، کغلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی کھولا کرتا ہے۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اللہ اپنے فرشتوں سے کہے گا اے میرے فرشتوں اس جہنمی کو پکڑو، اس کو گھسیٹ کر جہنم کے بیچوں بیچ لے کر کے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور پھر اس کے اوپر جہنم کا کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر ڈالو۔ ذق انک انت العزیز الکریم، اے جہنمی
تو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا عزت دار سمجھا کرتا تھا، بڑا متکبر تھا، بڑا گھمنڈی تھا، بڑا ناز تھا تجھے اپنے اوپر، ذق آج تو اللہ کے عذاب کا مزہ چکھ، ذق انک انت العزیز الکریم، اے جہنمی تو اللہ کے عذاب کا مزہ چکھ۔ اور آگے بڑھیے، قرآن مجید کا 30واں پارہ دیکھیے، سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 6 اور 7 دیکھیے، اللہ فرماتا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع، ان جہنمیوں کو کانٹے دار جھاڑیوں کے علاوہ کچھ بھی نہ ملے گا، جو کھانے کو ملے گا وہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی، لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور اس کانٹے دار جھاڑی کو، اس کانٹے دار پھلوں کو کھانے کے بعد نہ تو آدمی کے بدن میں کوئی طاقت آئے گی، نہ اس کی بھوک مٹنے والی ہے، نہ تو اس سے بھوک ہی مٹے گی، نہ بدن کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے، لیکن بھوک کا احساس ہوگا تو وہی تمام چیزیں اس کو کھلائی جائیں گی۔ سورہ کہف جس کو ہم ہر جمعہ کے دن جس کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ کہف کی آیت نمبر 29 دیکھیے، آیت نمبر 29 دیکھیے، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ہم نے جہنمیوں کے لیے ایسی آگ تیار کر کے رکھی ہے جس آگ کی دیواریں ان کو گھیرے ہوئے ہوں گی، جس آگ کی قناتیں ان کو گھیرے ہوئے ہوں گی، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور جہنمیوں کو جب پیاس لگے گی وہ پانی مانگیں گے، وہ پانی طلب کریں گے، ان کو کھولتا ہوا تلچھٹ کی طرح پانی دیا جائے گا۔ وہ پانی کیسا ہوگا؟ یشوی الوجوہ، اگر اس پانی کی ایک بوند بھی انسان کے چہرے پر پڑ جائے انسان کا پورا چہرہ جل جائے، انسان کے چہرے کو جلانے والی، انسان کے چہرے کو بھون دینے والا وہ پانی جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، اللہ فرماتا ہے میرے بندو کتنا برا پانی ہے، اور جہنم میں جو ساتھی ہوں گے وہ کتنے برے تمہارے ساتھی ہوں گے۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ جہنمیوں کو کپڑا کیسا ملے گا، لباس کیا پہنیں گے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں قید خانے میں جو قیدی ہوتے ہیں ان کے مخصوص لباس ہوا کرتے ہیں، عام لوگوں سے ہٹ کر کے ان کا اپنا ایک مخصوص ڈریس ہوتا ہے۔ کیا جہنمیوں کا بھی کوئی ڈریس ہوگا؟ کیا جہنمیوں کا بھی کوئی کپڑا ہوگا؟ ذرا قرآن اٹھاؤ، قرآن مجید کا 17واں پارہ اٹھاؤ، سورہ حج کی آیات ہیں، سورہ حج کی آیت نمبر 19 سے لے کر کے 22 تک آپ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، کافروں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے، جہنمیوں کے لیے جہنم کی آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ اللہ اکبر، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارے امیجینیشن سے بھی اوپر کی چیز ہے، آگ کا کپڑا کیسا ہوگا۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، جو يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، اور ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، اور اس کھولتے ہوئے پانی سے ان کے پیٹ کی تمام چیزیں گل جائیں گی، ان کے پیٹ کی تمام چیزیں گل جائیں گی، والجلود، اور ان کی چمڑیاں بھی گل جائیں گی، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور جہنمیوں کو سزا دینے کے لیے لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے ہوں گے، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور جب بھی جہنمی جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، مِنْهَا مِنْ غَمٍ أُعِيدُوا فِيهَا، ان کو دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ لو چکھو تم جہنم کی آگ کا مزہ چکھو۔ یہ جہنم کا کپڑا ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جہنم کا بستر کیسا ہوگا، جہنم کا بچھاون کیسا ہوگا، اللہ نے فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 41 کے اندر، 41 کے اندر، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، جہنمیوں کے لیے جہنم کی آگ کا بچھونا ہوگا، اور جہنم کی آگ کا لحاف اور چادر بھی ان کے اوپر ہوگی، یعنی نیچے بھی آگ ہوگی، اوپر بھی آگ ہوگی، اور آگ ہی کے کپڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نہ جانے وہ آگ کیسی ہوگی اور اس آگ کی تکلیف کیسی ہوگی جب وہ چاروں طرف سے آگ کی تپش اور شدت محسوس کریں گے۔ اور یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، جہنم میں موت نہیں آئے گی، موت سے بری تکلیفیں
ایسی تکلیفیں کہ دنیا میں اگر کسی کو دی جائے تو فوراً وہ مر جائے گا، مگر جہنم میں موت نہیں آئے گی۔ بار بار تکلیف کا جو تکلیف جھیلنے کا کی جو شدت ہوگی، جو احساس ہوگا، وہ جہنمی کو جھیلنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا سورہ فاطر کی آیت نمبر 36 اور 37 کے اندر، وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر موت نہیں آئے گی، ان کو قضا نہیں آئے گی، ان کی موت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی جہنم کے عذاب کو ان کے اوپر ہلکا کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ہر نافرمان اور ہر ناشکرے کو ایسے ہی سزا دیں گے۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور جہنمی جہنم کے اندر چلا رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، اے اللہ تو ایک بار ہم کو جہنم سے نکال دے، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم نیک عمل کریں گے۔ ربنا اخرجنا منہا، تو ہم کو جہنم سے نکال دے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ہم وعدہ کرتے ہیں اب تک دنیا میں جو کام کرتے تھے کوئی ایک کام اب ویسا نہیں کریں گے، اب نیک عمل کریں گے، اب تجھے راضی کرنے والا عمل کریں گے۔ اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، میرے بندو کیا ہم نے دنیا میں تم کو 50 سال کی زندگی نہیں دی؟ کیا 60 سال کی 70 سال کی تم کو زندگی نہیں دی؟ تمہارا ٹائم فنش ہو چکا ہے، تم کو جتنی مہلت ملنی تھی مل چکی ہے۔ وجاءکم النذیر، ہماری طرف سے ڈرانے والا بھی تمہارے پاس پہنچ چکا ہے۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اے جہنمیوں اب تم جہنم کے عذاب کا مزہ چکو، اب تمہاری مدد کرنے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ ایک ایسا ٹائم بھی آئے گا جہنم میں کہ جہنمی تنگ آ کر کے کہیں گے جہنم کے داروغہ سے، کیا ہے جہنم کے داروغہ اللہ سے کہو کہ ہمیں موت دے دے، مگر وہ کہے گا نہیں موت نہیں آئے گی۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 77 آپ دیکھیے 77، اللہ فرماتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اور جہنمی کہیں گے اے مالک، اے جہنم کے داروغہ اپنے رب سے کہو ہمارا فیصلہ کر دے، ہمارا کام ختم کر دے، ہمیں موت دے دے۔ فرشتہ کہے گا، جہنم کا داروغہ کہے گا قال انکم ماکثون، اے جہنمیوں تم کو ہمیشہ اسی جہنم میں رہنا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 12 اور 13 اور 14 دیکھیے، جہنمی بار بار موت کو پکاریں گے مگر موت نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیضا وزفیرا، جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا، ابھی جہنمی کچھ دور ہی ہوں گے کہ جہنم ان کو دیکھ کر کے جوش مارنے لگے گی، جہنم چنگھاڑنے لگے گی، جہنم کی آواز آنے لگے گی، جہنم اپنا شکار دیکھ کر کے جوش مارنے لگے گی۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب جہنمیوں کو جہنم کی کسی تنگ کوٹری میں ڈالا جائے گا، مقرنین، ایک تو تنگ کوٹری ہوگی اور پھر ان کو ہر طرف سے زنجیروں سے جکڑ بھی دیا جائے گا۔ ذرا تصور کیجیے آپ، دنیا میں اگر کسی قیدی کے ساتھ ایسا کیا جائے، اس کو کسی کوٹری میں، کسی تنگ سی کوٹری میں ڈال دیا جائے اور ہاتھ پیر سب باندھ دیے جائیں زنجیروں سے، اس کی بے بسی کا کیا عالم ہوگا۔ الفاظ نہیں ہے، اس بے بسی کو ہم الفاظ کا جامہ پہنائے۔ رب العالمین اپنے کلام میں تذکرہ کر رہا ہے، فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، جب جہنمیوں کو جہنم کی کسی تنگ جگہ میں ڈالا جائے گا، مقرنین، اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، دعوا ہنالک ثبورا، وہاں وہ موت کو پکاریں گے، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، اللہ فرمائے گا آج تم ایک موت کو مت پکارو، آج تم بہت ساری موتوں کو پکارو، آج موت کو تم چاہے جتنی بار پکارو موت تم کو آنے والی نہیں ہے۔ یہ ہوگی جہنم۔ جہنم میں اس کی آگ میں جب جہنمیوں کا بدن جلے گا، ان کے چمڑے جلیں گے، تو سوچیں گے کہ چلو اب اطمینان ہو گیا، اب جل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مگر نہیں، ایک بار چمڑی جلے گی، پھر اللہ درست کرے گا، پھر چمڑی جلے گی، بار بار اس خوبصورت چمڑی کو جس کو ہم دنیا میں بڑا بچا کر کے رکھتے تھے، جس چمڑی اور جس اسکن اور جس چہرے کی حفاظت کے لیے ہم نے نہ جانے ہزاروں روپے کی کریم
ہم نے اپنے اوپر استعمال کی، ہم نے ہزاروں روپے کے کیمیکل اپنے اوپر استعمال کیے، یہ خوبصورت چہرہ بدصورت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ مومنون کے اندر کہتا ہے وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، جہنم کی آگ تمہارے چہروں کو جھلسا دے گی۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور میرے بندو تمہیں اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہے، میری بندیوں تم اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے پہ ہزاروں روپے خرچ کر دیتی ہو، یہ خوبصورت چہرے جہنم کی آگ کے اندر بدصورت ہو جائیں گے، یہ چہرے جھلس جائیں گے، یہ چہرے جہنم کی آگ میں خراب ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ من النار، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 56 کے اندر ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن بندوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم، جب ان کی چمڑیاں جل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم نئی چمڑی ان کو عطا فرمائیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ اللہ کے عذاب کا مزہ بار بار چکھیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے محترم بزرگوں، یہ جو جہنم ہے جس کا تذکرہ میں قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس جہنم سے بچنا ہی اصل کامیابی ہے، اس جہنم سے نجات پانا ہی اصل کامیابی ہے۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہمارا بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس دنیا میں بڑے عیش و آرام کی ہم زندگی گزار، اصل کامیابی یہ ہے کہ رب العالمین اپنی جہنم سے ہمیں بچا لے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کے اندر فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، میرے بندو ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہارے عمل کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، قیامت کے دن جس کو رب العالمین جہنم کی آگ سے بچا لے گا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دے گا، فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور میرے بندو جس دنیا کی لذتوں میں پڑ کر کے تم جہنم سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے ہو، یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی چیز ہے۔ سورہ نازعات قرآن مجید کا 30واں پارہ، سورہ نازعات کی آیت نمبر 37 سے لے کر کے 41 تک آپ دیکھیے، اللہ نے جہنم کس کے لیے اور جنت کس کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی کی، نافرمانی کی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب العالمین کے سامنے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس کے دل میں یہ احساس ہو گیا مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے بچا کر کے رکھا، جس نے اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کی بلکہ اپنے رب کی پیروی کی، اپنی خواہشات پر نہیں چلا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اسی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی کی وہ حدیث آپ اپنے سامنے رکھیے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2812 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے شہوتوں سے گھیر دیا ہے۔ جنت میں جانا ہے تو بہت سارے ایسے کام کرنے پڑیں گے جن کے لیے دل راضی نہیں ہوتا، نفس راضی نہیں ہوتا، مشکل ہوتی ہے۔ کس کو اچھا لگتا ہے بستر چھوڑ کر کے چلے اللہ کی بارگاہ میں جا کے جاڑے کے موسم میں، سردی کے موسم میں لحاف اور اپنا کمبل چھوڑ کر کے اللہ کو یاد کرے؟ تکلیف تو ہے، کروڑوں کا ہمارے پاس مال ہے، 2.5% ہمیں زکوٰۃ کمپلسری نکالنا ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ تو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے دل پر کئی مرتبہ چھری چلانی پڑتی ہے، اور اللہ کے نبی فرما رہے حفت الجنت بالمکارہ، اور جب تک دل پر چھری نہیں چلے گی جنت نہیں ملے گی۔
جب تک وہ ناپسندیدہ کام جو ہمیں پسند نہیں ہے، جس کے لیے بڑی نفس کو قربانی دینا پڑتا ہے، وہ کام جب تک نہیں کریں گے جنت ملنے والی نہیں ہے۔ اور جہاں تک جہنم کی بات ہے، شہوات سے اللہ نے گھیر دیا ہے۔ جو آپ کا دل چاہ رہا ہے وہ کام کرتے جائیے، جہنم کا راستہ طے ہوتا چلا جائے۔ جو جی چاہے کھائیں، جو جی چاہے پئیں، شرمگاہ کا جیسے چاہے ویسے استعمال کریں، خواہشات کے پیچھے بھاگتے چلے جائیں تو جہنم کا راستہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ حفت النار بالشہوات، اللہ کے پیارے نبی فرما رہے جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات سے گھیر دیا۔ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو پکاریں گے، ان کی آنکھوں کے سامنے جنتیوں کا بھی منظر پیش کیا جائے گا۔ وہ دیکھیں گے ہم تو کچھ نہیں کھا پی رہے پی پا رہے ہیں، نہ ہمارے پاس کھانے کا کوئی ڈھنگ کا سامان ہے، نہ پینے کا ہے۔ جہنمیوں کے پاس تمام ہر قسم کی نعمتیں ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، طرح طرح کے گوشت کھا رہے ہیں، طرح طرح کے مشروب پی رہے ہیں۔ تو جہنمی یہ منظر دیکھ کر کے جنتیوں کو پکاریں گے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 50 اور 51 کے اندر، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء، اے جنتیوں تھوڑا سا پانی ہم کو بھی پلا دو۔ تمہارے پاس پانی کی کمی نہیں، دودھ کی کمی نہیں، شہد کی کمی نہیں، جنت کی شراب کی کمی نہیں، ہم تو ایک قطرہ پانی کے لیے بھی ترس رہے ہیں، اے جنتیوں تھوڑا سا پانی ہم کو پلا دو۔ او مما رزقکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، تھوڑی سی نعمتیں ہم کو بھی دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی کہیں گے نہیں نہیں اے جہنمیوں، جنت کا پانی تمہارے لیے حرام، جنت کے پھل تمہارے لیے حرام، جنت کی کوئی نعمت تم استعمال نہیں کر سکتے، ہم چاہ کر کے بھی تمہیں نہیں دے سکتے۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کی نعمتوں کو تمہارے جیسے کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، اللہ کے منکروں کے لیے، اللہ کے باغیوں کے لیے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اے جہنمیوں تم نے اللہ کے دین کو کھیل اور تماشا بنا کر کے رکھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈالا۔ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے تم اللہ کی ملاقات کو بھول چکے تھے آج اللہ بھی تم کو بھول چکا ہے۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، چونکہ دنیا میں تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، آج رب العالمین کی نظر کرم تمہارے اوپر ہونے والی نہیں ہے۔ یہ ہوگی جہنم۔ محترم ناظرین، جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ دنیا میں اگر کہیں آگ لگ جائے کسی دکان میں، مکان میں، اور کوئی آگ میں جل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جلی ہوئی لاش کو دیکھ نہیں پاتے، اتنی ہمت نہیں کر پاتے کہ جلی ہوئی لاش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ یہ دنیا کی آگ کا حال ہے۔ دنیا کی آگ ہمارے جسم کو جلاتی ہے تو جسم دیکھنے کے لائق نہیں رہتا۔ ذرا سوچو جہنم کی آگ کیسی ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3265 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2843، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، اے میرے صحابہ تم جو دنیا میں آگ استعمال کرتے ہو یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے، اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ان کانت لکافیہ، انسان کو جلانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے تو دنیا ہی کی آگ کافی ہے۔ نبی نے فرمایا فضلت علیہن ب69 جزءا کلہن مثل حرھا، نہیں میرے صحابہ دنیا کی آگ کافی ہے مگر اس سے 69 گنا زیادہ تیز ہوگی جہنم کی آگ، اور ہر گنا جتنی وہ زیادہ ہوگی اتنی ہی اس کے اندر گرمی زیادہ ہوگی، اتنی ہی اس کے اندر شدت زیادہ ہوگی۔ یہ ہوگی جہنم کی آگ۔ اسی لیے گرمی کا جب سخت گرمی کا موسم ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو گرمی بہت زیادہ بڑھتی ہے یہ جہنم کی بھاپ سے بڑھتی ہے۔ سائنس اس بات میں کیا کہتی ہے میں نہیں جانتا،
سائنس کا نظریہ جو بھی ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ حدیث نمبر 536۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اس قسم کے جو مسائل جن کا تعلق غیب سے ہے، ہمیں اس پر ایز اٹ از ایمان رکھنا ہے، جیسے قرآن و حدیث میں آیا ہمیں ماننا ہے۔ سائنس اگر اس کا انکار بھی کرے تو سائنس کی روشنی میں اور لاجک کی روشنی میں ہم ان چیزوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہم یہ مانیں گے کہ ممکن ہے کہ سائنس کی ریسرچ وہاں تک نہ پہنچی ہو، لیکن نبی نے جو بات بتائی، رب نے جو بات بتائی، وہ بالکل سچ ہے، 100% حق ہے، برحق ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا اشتد الحر، جب سخت گرمی کا موسم آ جائے، فابردوا بالصلاۃ، تو نماز کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھو، یعنی خاص طور سے ظہر کی جو نماز ہے، ظہر کی نماز کو تھوڑا لیٹ کر کے پڑھو، تھوڑا تاخیر کر کے پڑھو، تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے دن اس وقت پڑھو۔ فإن شدت الحر من فیہ جہنم، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ گرمی کی جو شدت ہوتی ہے یہ جہنم کی بھاپ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ واشتکت النار الی ربہا، اور اللہ کے پیارے نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی اور کہا یا رب اکل بعضی بعضا، اے میرے رب میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، یعنی میں اتنی تنگ ہو رہی ہوں کہ میں جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو ختم کر رہا ہے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، تو اللہ نے جہنم کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک مرتبہ جب سخت سردی کا موسم ہوتا ہے تب جہنم سانس لیتی ہے، اور ایک مرتبہ جب سخت گرمی کا موسم ہوتا ہے تب جہنم سانس لیتی ہے۔ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اس کے سانس لینے ہی کی وجہ سے تم گرمی اور سردی کی شدت محسوس کرتے ہو۔ یہ ہے جہنم جس کے سانس لینے کی یہ کیفیت ہے کہ دنیا میں ہم اتنی شدت کی گرمی محسوس کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں اس جہنم سے ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم کے دوسرے پارے میں جو بڑی جامع دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا میں ہم اللہ سے 3 چیزیں مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں تو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا کر کے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کے آخری رکوع کے اندر جب اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتا ہے، جب اپنے مخصوص بندوں کا، اپنے اسپیشل بندوں کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، جہنم سے بچنے کے لیے میرے نیک بندے یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار تو جہنم کے عذاب سے ہم کو دور رکھنا، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا کر کے رکھنا۔ جہنم کا عذاب تو بڑا ہی برا ہے، انسان سے چمٹ جانے والا ہے، انسان کو جلدی چھوڑتا نہیں ہے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ اور بڑی ہی بری جگہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح روایت ہے ترمذی کی حدیث نمبر 2572، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سأل اللہ الجنۃ 3 مرات، جو اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، قالت الجنہ، تو جنت خود کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے۔ ومن استجار من النار 3 مرات، اور جو 3 مرتبہ جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے، جہنم کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ تو اس کو جہنم سے بچا لے۔ گویا ہم جہنم سے اگر اللہ کی پناہ طلب کریں اور ہم نماز میں یہ دعا کریں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اور بار بار اکثر ہم یہ دعا کریں کہ اے اللہ تو ہم کو جہنم سے بچا لے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو جہنم سے بچائے۔ محترم ناظرین، یہاں ایک بات میں آپ سے اور کہنا چاہوں گا کہ جہنم کے اندر اکثریت جو ہوگی وہ متکبر لوگوں کی ہوگی۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، اللہ کو انا پسند نہیں ہے۔ ابلیس انا میں ڈوبا، قارون انا میں ڈوبا، فرعون انا میں ڈوبا۔ انانیت اللہ کو پسند نہیں، تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، 2562 نمبر کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں احتجت الجنت والنار، جنت اور جہنم آپس میں بحث کرنے لگی۔ فقالت الجنہ، جنت کہنے لگی یدخلنی الضعفاء والمساکین،
میرے اندر کمزور لوگ داخل ہوں گے، میرے اندر غریب لوگ داخل ہوں گے۔ وقالت النار، اور جہنم کہنے لگی یدخلنی الجبارون والمتکبرون، میرے اندر تو سرکش لوگ آئیں گے، فرعون آئے گا، قارون آئے گا، نمرود آئے گا، متکبر لوگ، سرکش لوگ میرے اندر آئیں گے۔ فقال للنار، تو اللہ نے جہنم سے کہا انت عذابی انتقم بک ممن شئت، اے جہنم تو میرا عذاب ہے، میں جس کو چاہوں گا جہنم میں ڈال کر کے انتقام لوں گا۔ وقال للجنہ، اور اللہ نے جنت سے کہا انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بک من شئت، میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا۔ محترم ناظرین، یہاں ایک حدیث آپ کو میں اور سنانا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1905۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ تو سب کا ہوگا، حساب تو سب کا ہوگا، مگر سب سے پہلا حساب 3 لوگوں کا ہوگا۔ اس میں جو سب سے پہلا آدمی ہوگا، یہ وہ آدمی ہوگا جو دنیا میں بظاہر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، قتال کرتے ہوئے، دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوا تھا، وہ آئے گا۔ اللہ اس کو اپنی نعمتیں پہچنوائے گا، میں نے تجھ کو طاقت دی، لڑنے کا ہنر دیا، اسلام کی دولت دی، ساری نعمتیں اللہ پہچنوائے گا، وہ پہچانے گا۔ اس کے بعد اللہ پوچھے گا تو نے میری نعمتوں کا کیا کیا؟ بندہ کہے گا قاتلت فیک، اے اللہ میں تیری راہ میں لڑتا رہا، قتال کرتا رہا، دشمنوں کے چھکے چھڑاتا رہا، حتی استشہدت، تو یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ قاتلتا، تو لڑا ضرور، تو نے جنگ ضرور کی، تو میدان میں گیا ضرور، مگر تیری نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں تھی، تیری نیت تھی کہ دنیا کے اندر تیری جرأت کا، تیری ہمت کا، تیری شجاعت کا ڈنکا بجے، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد ایک دوسرا آدمی آئے گا، یہ کون ہوگا؟ یہ وہ آدمی ہوگا جو دنیا کا بہت بڑا قرآن کا عالم تھا اور قرآن کا معلم تھا، قرآن سیکھا تھا اور قرآن دوسروں کو سکھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں پہچنوائے گا، جو نعمتیں اللہ نے دی سب نعمتوں پہچنوائے گا، وہ پہچانے گا۔ اس کے بعد اللہ کہے گا تو نے میری نعمت کا کیا کیا؟ کہے گا اے اللہ قرأت فیک کتاب اللہ، اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے تیرا قرآن پڑھا بھی، پڑھایا بھی، سیکھا بھی، سکھایا بھی۔ اللہ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے قرآن پڑھا ضرور، تو نے قرآن پڑھایا ضرور، مگر تیری نیت میں فطور تھا، تیرا مقصد تھا دنیا میں تیرا علم کا ڈنکا بجے، لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے قاری کہیں، تو تیری جو نیت تھی وہ تو مل گیا۔ اس عالم دین کو، اس معلم قرآن کو، جس کا مقام دنیا کی نظر میں بڑا اونچا تھا، لیکن اس کے نیت میں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے رب العالمین اس عالم کو بھی چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دے گا۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر وہ آدمی آئے گا جس کو اللہ نے دنیا میں بہت مال دیا تھا، اللہ اس کو اپنی نعمتیں پہچنوائے گا، اور اللہ پوچھے گا تو نے میری نعمتوں کے ساتھ کیا کیا؟ کہے گا الہی میں نے تیری نعمتوں کا بڑا اچھا استعمال کیا، اے اللہ میں نے بھلائی اور خیر کا کوئی راستہ ایسا نہیں پایا جہاں مجھے پتہ لگا کہ وہاں خرچ کرنے سے تو راضی ہوتا ہے، میں نے وہاں پیسہ خرچ کیا، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، ہر جگہ میں نے پیسہ دیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے دن رات مال خرچ ضرور کیا، مگر اس لیے لیقال انک جواد، تاکہ تیرے سخاوت کا چرچا ہو، تیرے فیاضی کا ڈنکا بجے، لوگ کہیں کہ ہاں صاحب بڑے فلاں صاحب تو بہت بڑے حاتم تائی ہیں، بہت بڑے فیاض ہیں، تو تمہیں شہرت چاہیے تھی اور وہ شہرت تم کو مل گئی۔ فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو بھی گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ رب العالمین ہم سب کو اپنی نیتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اب ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہم تذکرہ کر رہے تھے جہنم کا اور جہنم کی ہولناکیوں کا۔ جانتے ہیں جہنم کی شدت اور جہنم کی ہولناکی؟ دنیا میں کسی سرکش گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک لگام کی ضرورت پڑتی ہے، ایک لگام کے ذریعے کنٹرول ہو جاتا ہے۔ جہنم کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنی لگام کی ضرورت پڑے گی؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الجنہ وصفت نعیمہ کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 2842۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤتی بجہنم یومئذ، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، جہنم کے 70,000 جہنم کی لگام ہوگی۔ جہنم کو کنٹرول کرنے کے لیے 70,000 لگام ہوگی، اور مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، اور ہر لگام کے ساتھ
70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے. جہنم کے آنے کا یہ انداز ہوگا. نعوذ باللہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے محترم بھائیوں، میری ماں بہنوں، اس جہنم سے بچنے کی تیاری کرو. نبی اکرم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ. جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر کے تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو. میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، طاق رات ہے، اور طاق راتوں میں بھی بڑی عظیم رات 27ویں طاق رات ہے. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، الہی تو ہمیں اپنے اس جہنم سے ہم سب کو تو بچا لے، ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرما. میرے بھائیوں، ایک پیغام یہ بھی دینا چاہوں گا. رمضان آتا ہے، ہم اپنی بہت ساری برائیوں پر کنٹرول کرتے ہیں، بہت ساری غلط عادتوں پر کنٹرول کرتے ہیں، بلکہ رمضان کے پہلے ہم کہتے ہیں رمضان میں ہم سدھر جائیں گے، رمضان میں ہم یہ چیز کر لیں گے، رمضان میں ہم وہ چیز کر لیں گے. جبکہ ہمارا انٹینشن یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا انٹینشن یہ ہونا چاہیے ہم رمضان سے سدھر جائیں گے، رمضان سے ہم نشہ چھوڑ دیں گے، رمضان سے نماز کی پابندی شروع کر دیں گے، رمضان سے اپنے چہرے کو اسلامی بنا لیں گے، رمضان سے غلط چیزیں دیکھنا بند کر دیں گے. اپنی اصلاح کی شروعات رمضان کو بنائیں، رمضان کو ہم اللہ کے ساتھ مذاق نہ بنائیں. اس موضوع پر انشاءاللہ ہم مزید تفصیل سے پرسوں کی جو طاق رات ہوگی 29ویں طاق رات، اس میں ہمارا ٹاپک ہوگا رمضانی نہیں ربانی بنو. رمضان میں اللہ کے بندے مت بنو، سال بھر اللہ کے بندے بن کر کے رہو. انشاءاللہ اس موضوع پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، جنت میں داخل فرمائے، ہماری گناہوں کو، ہمارے خطاؤں کو رب العالمین معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.